بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 نومبر 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مکہ میں پاکستانی عمرہ زائرین کے ہوٹل میں آگ لگ گئی۔ مکہ کے المصفلہ محلے میں پاکستانی عمرہ زائرین کے ہوٹل میں آگ لگ گئی، تاہم آتش زدگی کے باعث کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہوٹل میں 180 پاکستانی زائرین قیام پذیر تھے، جنہیں متبادل ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ مکہ ریجن کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ آتش زدگی منگل اور بدھ کی درمیانی رات 1:20 پر ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی متعدد ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ہوٹل کو زائرین سے خالی کرا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے والی ٹیموں نے مختصر وقت میں آگ پر قابو پا لیا، جبکہ عمرہ زائرین کو متبادل ہوٹل بھی فراہم کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے اسباب معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ چوتھی منزل کے ایک کمرے میں گیزر پھٹنے سے آگ لگی تھی۔ جدہ سمیت مختلف شہروں میں موسم غیر یقینی رہے گا۔ موسلا دھار بارش کے باعث اسیر ریجن کی کمشنری رجال الماء میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی، جبکہ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی کہ متعدد شہروں میں بدھ سے جمعہ تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسیر ریجن کی کمشنری رجال الماء کے محکمہ تعلیم نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر بھر میں تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے کہا کہ فیصلہ طلباء اور اساتذہ کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ شہر میں تمام مراحل کے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جدہ سمیت مکہ مکرمہ ریجن کی تمام کمشنریوں میں بدھ اور جمعرات کو موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ شہر کے علاوہ اطراف میں بھی بدھ اور جمعرات کو بارش ہوگی، جبکہ یمبو، العلا، خیبر اور مہد الذہب میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ حائل، ریاض، تبوک، شمالی حدود ریجن میں جمعہ تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ تیز بارش کے وقت پرخطر مقامات سے دور رہیں، وادیوں اور نشیبی علاقوں کے قریب نہ جائیں اور غیر یقینی موسم میں ہائی وے کا سفر نہ کریں۔ الباحہ کا مذاق اڑانے پر سنیپ چیٹ ہیرو قید۔ سعودی عرب کی فوجداری عدالت نے الباحہ شہر کے رہائشیوں کا مذاق اڑانے پر سنیپ چیٹ ہیرو کو 3 مہینے قید اور 5,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ دنوں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ایک شخص الباحہ کے رہائشیوں کا رات کو جلدی سونے اور جاگنے پر مذاق اڑا رہا تھا۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی الباحہ سمیت دیگر شہروں کے صارفین نے مذاق اڑانے والے کو گرفتار کر کے اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد الباحہ کے گورنر ڈاکٹر حسام بن سعود بن عبدالعزیز نے اس کا سراغ لگا کر گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ واضح رہے کہ الباحہ سعودی عرب کا واحد شہر ہے جہاں لوگ جلدی سونے جاگنے کے عادی ہیں۔ یہاں عام مارکیٹ عشاء کی نماز کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ الباحہ میں شادی کی تقریبات عصر کے بعد شروع ہوتی ہیں اور مغرب تک ختم ہو جاتی ہیں۔ مدینہ کو دنیا کا صحت مند شہر بنانے کی تیاریاں۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ کو عالمی ادارہ صحت کی فہرست میں شامل ہونے کی امید ہے اور اسے دنیا کا صحت مند شہر بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق مدینہ منورہ میں صحت مند شہروں کی سپریم سپروائزری کمیٹی کی دعوت پر عالمی ادارہ صحت کی ٹیم 10 اور 11 دسمبر کو مدینہ منورہ کا دورہ کرے گی۔ اس موقع پر کمیٹی کی جانب سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف ادارے مدینہ منورہ کو یہ حیثیت دلانے کے لیے اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت مند شہر وہ ہے جو انسان کے لیے جسمانی اور معاشرتی ماحول کو مستقل طور پر بہتر بناتا ہے، اور ایسے ماحول کے لیے وسائل کو وسعت دینا اہم ہے۔
مقدس شہر کو اس معیار پر کامیابی سے پورا اترنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی فہرست میں شامل ہونے کی امید ہے۔ ابوظبی کی ارامکو شیئرز میں دلچسپی۔ ابوظبی حکومت نے ارامکو کے شیئرز میں 1.5 بلین ریال کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ارامکو کو اعلیٰ عہدیداران نے ابوظبی سرمایہ کاری ادارے کے حکام سے ملاقات کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں اداروں کے عہدیداروں کے درمیان ملاقات میں ابوظبی کے حکام نے ارامکو کے شیئرز خریدنے میں گہری دلچسپی دکھائی۔ ابوظبی سرمایہ کاری کے ادارے کے حکام نے کہا کہ ابوظبی حکومت سمیت بڑے سرمایہ کار مجموعی طور پر 1.5 بلین ریال مالیت کے شیئر خریدیں گے۔ دوسری طرف ارامکو کے عہدیداروں نے کہا کہ فی الحال صرف سعودی مارکیٹ میں ارامکو کے شیئرز کی فروخت جاری ہے، تاہم خلیجی ریاست کے شہری بھی شیئرز خریدنے کے اہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوظبی سرمایہ کاری ادارے کی ارامکو کے شیئرز میں دلچسپی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ شیئر مارکیٹ میں ارامکو کا اضافہ ملکی خزانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی فلمیں سعودی عرب میں دکھائی جائیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا کہ چاہتے ہیں پاکستانی فلمیں اور ڈرامے جو تہذیب و تمدن سے مالا مال ہیں وہ سعودی عرب میں دکھائے جائیں۔ جدہ قونصلیٹ میں اخبار نویسوں سے ملاقات کے دوران ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نئی پالیسی کے تحت اپنے کلچر، تہذیب اور تمدن کو اگلی نسل تک منتقل کرنے جا رہی ہے۔ چاہتے ہیں کہ سعودی فلمیں بھی پاکستان میں دکھائی جائیں۔ پاکستانی فنکاروں کو دنیا میں ایک نام ہے، امید ہے کہ انہیں سعودی عرب میں بھی پذیرائی ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا تہذیب و ثقافت کے تبادلے سے پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے مزید قریب آئیں گے، جس کے مختلف شعبوں میں دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی وزیر اطلاعات کی طرف سے اس سال دسمبر کے دوسرے ہفتے سعودی عرب کے دورے کی دعوت ملی ہے۔ دونوں ملکوں کی سرکاری نیوز ایجنسیاں بھی تعاون کا معاہدہ کرنے والی ہیں۔ سعودی خاندان کے لیے نئی قومی حکمت عملی کیا ہے؟ سعودی فیملی افیئرز کونسل سعودی خاندان کی قومی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ اسے منظوری کے لیے کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ تمام وزارتیں اور سرکاری اور پرائیویٹ ادارے یہ حکمت عملی نافذ کیا کریں گے۔ اس کی بدولت سعودی خاندان کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور وہ زندگی کے تمام شعبوں میں وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فیملی افیئرز کونسل کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ہلا التویجری نے بتایا کہ کونسل 10 سعودی وزارتوں اور سرکاری اداروں کے تعاون اور اشتراک سے سعودی فیملی کی نئی قومی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ اس میں مثبت پدری تصور پر زور دیا جائے گا۔ خاندان کو بنانے سنوارنے میں والدین کے کلیدی کردار کو تسلیم کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجی نے سعودی فیملی فورم کا افتتاح ریاض میں کیا۔ اس کا عنوان سعودی عرب اور ٹیکنالوجی ہے۔ فورم کے شرکاء فیملی سے متعلق اہم سفارشات پیش کریں گے۔ روسی ٹیکنالوجی 8 لاکھ مکانات کی تعمیر۔ سعودی عرب میں جدید روسی ٹیکنالوجی کی مدد سے 8,50,000 سے زیادہ مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر کیے جانے والے معاہدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ پوٹن کے دورے کے موقع پر روس اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے پروگرام اور 20 سے زیادہ دستاویزات پر دستخط ہوئے تھے۔ روس نے سعودی عرب کو تعمیرات کے شعبے میں جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ اس سے ملک میں رہائش کا بحران حل کرنے میں مدد ملے گی اور اقتصادی ترقی پر بھی مثبت اثرات پڑیں گے۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت سعودی شہریوں کو معقول قیمتوں پر مناسب رہائش فراہم کرنے اور تعمیرات کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے۔ کوشش ہے کہ 2030 تک سعودیوں میں ملکیتی رہائش کا تناسب 70% سے زیادہ ہو جائے گا۔ مکانات کو ماحول دوست توانائی بھی مہیا ہوگی۔ یورپی ایشیائی تعاون تنظیم کے ماتحت اقتصادی کونسل کے چیئرمین کے مطابق روسی ٹیکنالوجی کی بدولت صرف 1 ماہ میں 17 منزلہ عمارت تعمیر ہوگی۔ منفرد پیشہ اختیار کرنے والی بہنوں کے چرچے۔ 3 سعودی بہنوں نے تعمیرات، ڈیکوریشن اور رنگ اور روغن کے شعبوں میں کام شروع کر دیا۔ ان تینوں شعبوں پر مردوں کی عزاداری کو چیلنج کر دیا۔ ماضی قریب تک مرد ہی رنگ و روغن، تعمیرات اور ڈیکوریشن کا کام کیا کرتے تھے۔ خواتین ان شعبوں سے دور رہتی۔ سعودی معاشرے میں اس حوالے سے تینوں بہنوں کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان نے
منفرد اور جرأتمندانہ اقدام پر حوصلہ افزائی کے لیے تینوں بہنوں کو گورنر ہاؤس دعوت دی۔ انہوں نے مریم اور اس کی بہنوں ربی اور مہا الشمرانی کو شاباش دی۔ شہزادہ فہد بن سلطان نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بہنوں نے جو کارنامہ انجام دیا اس پر حیرت نہیں۔ سعودی خواتین کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں امکانات کی ایک دنیا کھلی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر خواتین کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ تینوں بہنوں نے سرپرستی عطا کرنے اور حوصلہ بڑھانے پر گورنر تبوک کا شکریہ ادا کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔